علی شبن ابی طالب عالم دوراں محقق دوراں سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب قاف طلحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اے ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دیاں دلی دعاواں ذکر دے صدقے قبول و منظور فرمائے سیدہ نظر فاطمہ صاحبہ سیدہ کبرا فاطمہ صاحبہ سید نوازہ سری شاہ سید طاہر نواز شاہ مرحومین واسطے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر صلوات پڑھ دو سارے خصوصی دعا ہے مرحومہ خالق کائنات قرب جناب سیدہ جگہ نصیب فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ اس مجلس واسطے عنوان کی ہے خالق کائنات ارشاد فرما رہے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اللہ کسی نفس پر اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا یہ تائید ہے ایک دوسری آیت مجیدہ سورہ مبارکہ نساء بھی موجود ہے خالق فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کسی جان پر کسی شخص پر کسی بندے پر رائی کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا پہلی گل ہے کہ خالق کائنات کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے جس قابل کوئی ہوتا ہے اس کے مطابق ہی اسے آزمایا جاتا یہ واسطے ایک آیت مجیدہ اور پڑھنے کی ضرورت ہے سورہ مبارکہ ملک سے خالق نے فرمایا تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری شہنشاہی ہے وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے پھر خالق فرماندے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ذات ہے جو ہر شے پر قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اس تو بعد ارشاد فرمایا نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا وہی ذات ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا کیوں خالق فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں اللہ آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا یہ مطلب ہے پوری دنیا نو خالق نے ایک آزمائش رکھے تے آزمائش ہر بندہ ہے ہر بندہ امتحان تے اللہ انہوں ویکھ رہا ہے کہ تسی کیسے عمل کر ہو احسن عمل کون کرتا ہے یہ مطلب ہے کہ ہر بندہ امتحان اور کمال یہ بھی کہ اپنے امتحان نال دے بندے دے امتحان جدو ہر بندہ اپنا پیپر دے رہا ہوگے تو میرا خیال انہوں ساری توجہ اپنے پیپر کی دینی چاہیے
چہ جائے کہ بندہ وہ دھیان رکھے وہ کی کرتا ہے او کی کرتا ہے او کی کرتا ہے کہ بلا کمرہ امتحان چ بیٹھے ہاں جہے بچوں ارد گرد ویندے نے انہوں دا اپنا پیپر ٹھیک نہیں یہ دنیا ایک امتحان ہے میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے کہ قرآن دے مطابق اسی اپنے اعمال تے نظر کریے چونکہ اسی اپنے اعمال تے ذمہ دار ہیں کسی تے ذمہ دار نہیں خالق فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر بندے کو آزمانے کے لیے اس کو موت و حیات سے گزارا اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے یہ واسطے بڑی قبلہ اہم گل ہے ساڑھے سمجھنے والی گل ہے کہ پہلی جماعت دے بچے تے بوجھ انہا ہی رکھیا ہے اساتذہ نے او دا کورس بنان لگیا انہوں پنجابی چاندے نے جنہیں جو گئے او دے مطابق انہوں دا کورس بنایا الف نال انار بنایا ہے بے نال بکری بنائی ہے 8ویں جماعت دے طالب علم نو الف نال انار تے بے نال بکری بنان دی ضرورت نہیں کیونکہ صرف پہلی دے بچے واسطے وہ اتنا وزن نہیں پاندے کہ سدھی الف آکھی صرف اے آکھیا صرف بی آکھی انہوں پتہ نہیں لگنا نال تصویراں دیتیاں جاندیاں یہ وہ دا نصاب ہے 8ویں دا نہیں 8ویں والا دا نصاب 16ویں والا دا نصاب نہیں ایم فل جڑے بچے پڑھتے ہیں انہوں دا اپنا نصاب ہے بی اے دیاں بچیاں دا اپنا نصاب ہے میٹرک دیاں بچیاں دا اپنا نصاب ہے اور ہر بچے دا پیپر او دے اپنے نصاب چو دوسرے دے نصاب چو دا پیپر نہیں اگر 5ویں دے جماعت دے بچے نو قبلہ ایم اے دا پیپر لیا دیئے تو اتر ظلم ہے اللہ فرماندہ میں انج نہیں کرتا یہ دا مطلب ہے کم سے کم انہیں 2-3 مثالہ تو طے ہو گیا ثابت ہو گیا کہ ایک تے اپنے تو وڈے دا نصاب نہیں پڑھنا چاہیے اپنے تو وڈے دا نصاب پڑھاں گے تو اسی پورے کتھے آواں گے یہ دا مطلب ہے پہلی گلتے ہوئے کہ بندے کدی قبلہ اپنے نصاب وچ رہنا بندے تے یقین کرو اتنے آسان رہن زندگی آسان ہو جائے جدوں اسی کسے وڈے دے پیپر نو ہتھ پانے ہیں ادو اپنے آپ ہی مصیبت چ مبتلا کر لینے ہیں بہت اچھی گل ہے اسی جس قابل ہاں جس قدر ساری اہمیت ہے حیثیت ہے وہ دے مطابق ہی اللہ سانو آزمانا ہے اسی جان بوجھ کے اوکھے ہوئے جی میں انہیں ثابت کر دینا جان بوجھ کے اوکھے ہوئے ہیں ورنہ ساڑھے پیپر ساڑھی طبیعت عین مطابق نے اللہ کبھی بھی کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ایک اور درود پاک پڑھو نہ مجلس ذرا آگے چلے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد مجلس دی برکت واسطے بھی درود ہو گیا تو میرا موضوع بھی یہ تحت اگے چلے گا یہ جنہ دوستان درود پڑھے ہیں میں بھی پڑھے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ملائکہ بھی درود پڑھ دیں اسی بھی درود پڑھنے میرے عزیز دوستوں کوئی خاندان ہے نا ایسا جدے تے اللہ بھی درود پڑھ دیں جدے تے ملائکہ بھی درود پڑھ دیں اور جدے تے مومنین بھی درود پڑھ دیں پوری دنیا تے جڑا مسلمان ہے وہ تے درود واجب ہے وہ تے درود واجب ہے درود واجب کرن تو بعد خالق فرماتا وسلموا تسلیما ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق دوسرا ترجمہ مودودی نے صاحب نے کیتا ہے کہ ان پر سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ایدہ مطلب طے ہو گیا دووے ترجمہ اکٹھے کر لو اختلاف نہیں کر دے سلام دے قابل بھی ہوئی نے تے تسلیم دے قابل بھی ہوئی انہاں تے سلام ہے انہاں تے درود ہے تے انہاں نو ہی تسلیم کرنا ہے یہ مطلب ہے کیٹیگریاں پوری دنیا تے خالق نے دو کر دیتی ہیں میں زیادہ مذہبہ دی گل نہیں کر رہے صرف یہ نہیں کر رہے ہیں ایک درود پڑھنے والے نے ایک وہ نے جنہاں دے اتے درود ہے کم از کم بندے نو انہاں بھی مرن تو پہلا ہوش نہیں ہونا چاہیے تھا کہ درود پڑھنے والے دا نصاب اور ہے جنہاں تے درود پڑھیا جا رہا ہے انہاں دا نصاب آؤ بہت اچھا ایک اور عرض کر دیا ذاکرین روز وہ گل کر دینے میں بھی اپنے انداز نہ کرنے لگا یہ جنہیں درود ہے نا جنہاں دے اتے درود ہے بندے سمجھ لین کدے کدے اتے درود ہے سوچ لین کدے کدے اتے درود ہے ویسے جنہاں پڑھتا ہے نا انہوں اینا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں کدے تے پڑھنا جی مہربانی قبلہ بھئی اپنا نصاب ساڑا کی ہے سر میں انتہائی ادھتے جی آج کل زور دے رہے ہیں قبلہ ساڑا جڑا نصاب ہے نا وہ منن والے دا نصاب ہے ساڑا منن دا صرف حکم ہے کہ درود پڑھو اچھا درود کیوں پڑھوایا گیا بندے نام ہی پڑھن تو ویسے درود والے نو فرق نہیں پہندا جدے تے اللہ پڑھ دا ہوئے وہ بندے دا محتاج ہے ہی نہیں جی بندے تے مر بھی جانے نا سارے مر گیا درود پھر بھی جاری رہنے جدوں سارے کوئی نہیں سننا درود ادوں میں جاری
کیونکہ درود دا ترجمہ جی قبلہ لکھیا علماء نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ علماء نے لکھا ہے مضارع صیغہ ہے کہ اللہ پڑھ بھی رہا ہے تو پڑھتا رہے گا، اللہ پڑھ بھی رہا ہے تو پڑھتا رہے گا۔ تو انہوں پتہ ایک وقت ہونا ہے جدو بندے مر جانا ہے اسرافیل دے سور پھونکن نال۔ تو انہوں یہ بھی پہلے ہونا چاہیے دوستانوں کہ صرف اسرائیل نہیں مرنا، اسرائیل آپ بھی مر جانا ہے، اسرافیل بھی مر جانا ہے، جبرائیل بھی مر جانا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت اور کلو شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے۔ ہر شے مرے گی سوائے اس کے چہرے کے۔ معصوم نو کسے پوچھا وہ چہرہ کی ہے، فرمایا نحن وجہ اللہ، ہم ہی اللہ کے چہرے ہیں۔ اور چہرہ اسے شکریہ کہ چہرہ اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی پہچانا جائے، اور وہ ذات ہماری ہی وجہ سے پہچانی گئی، لہٰذا ہم ہی اس کے چہرے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ جدو حقہ کھنا رہے گا اللہ تے روے گا نا، روے گا تے درود پڑھے گا، پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ یہ مطلب ہے جب تک اللہ رہے گا درود والے رہیں گے۔ آج بھی پڑھتا ہے وہ آج بھی ہیں، پھر پڑھتا رہے گا وہ رہیں گے۔ یہ مطلب ہے اللہ پاک نے درود پڑھ کے کائنات نو دسے کہ تواڈے محتاج نہیں، تسی ہو گے تے پڑھو گے، نہ ہو گے تے مر جاؤ گے تے کون پڑھے گا؟ فرمایا میں پڑھاں گا۔ یہ مطلب ہے ساڈا کام میں درود پڑھنا، پتہ ہونا چاہیے کدے تے درود ہے۔ یقیناً آل محمد تے درود ہے، سانو تے پورا یقین ہے کہ کدے کدے تے درود ہے، پورا یقین ہے۔ اسا کدی کدی کلے کلے دا نا ہی کدی نہیں لیا، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ جدو اسی قبلہ نے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یقین کرو جی لوگاں تے پتہ اپنا اپنا پتہ جی، میں نو اپنا پتہ ہے کہ میں آل محمد آندہ جانا، علی بھی وچ آ جاندے نے، زہرا بھی آ جاندے، انہاں دی پاک اولاد بھی آ جاندی، اور مادی تک سارے صاحبان درود نے۔ اے آل نے، کچھ بندے آندے نے کہ آل صحابہ بھی شامل نے، ازواج رسول بھی شامل نے، کوئی سانو تے رولا نہیں جے شامل نے اسی تے پڑھ دینے ہیں۔ لو جی سانو جی کی رولا ہے، اساں کیا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ یارہ مہربانی فرماؤ، جلال پور جٹاں واسطے اگر کوئی پیکج آوے گورنمنٹ دا تو جلال پور جٹاں واسطے ٹھیک ہے، وہ دے جننے رہندے نے سارے فائدہ اٹھان گے، جننے وہ دے رہندے نے سارے فائدہ اٹھان گے نا۔ میرا خیال ہے جننے رہندے نے گل ایک کوئی کہ جلال پور جٹاں واسطے یہ پیکج ہے مثال، یا گجرات واسطے پیکج ہے۔ میرا خیال میں گجرات دے قریب ہاں تے مثال میں جلال پور جٹاں دی دے چھڑی، گجرات دی دے چھڑی۔ گجرات والیاں واسطے کوئی پیکج آوے گورنمنٹ دا تے اعلان ہوئے پہ گجرات والیاں واسطے، میرا خیال ہے جڑے گجرات دے وچ نے انہوں نے مطمئن ہونا چاہیے کہ ساڑھے واسطے جائے، ٹھیک ہے جی۔ تے جے کسی نوں چیچا دسیا جائے گجرات واسطے بھی ہے تے تیرے واسطے بھی، اور کیوں شک پانا جے ویچے تے کیوں شک پانا؟ اور بندہ جو گجرات دے ویچے تو وکرہ شک کیوں پانا ہے؟ یہ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ آل بھی دے ویچے صحاب بھی موجود نے تے ازواج بھی موجود نے، میں حیران ہونا کہ وہ آلے ہی کہہ کے مطمئن کیوں نہیں؟ آلے ہی و صحابے ہی و ازواج ہی، شک تو پایا کہ میں پایا؟ کوئی اللہ دے بندے آلے ہی جو سارے آگا سان۔ اچھا جی، بالغ اللہ بے کمالہ ہی کشفت دجا بے جمالہ ہی حسنت جمیع خصالہ ہی صلو علیہ۔ تے آجن جڑے جڑے آؤندے بھائی جڑے آؤندے نے آجن، وہ اللہ دے بندے ہو جے ازواج بچ آجن گے تو ساڑھی کوئی جرت ہے کہ اسی بچوں کٹ کے پران تریے، یا کوئی شیعہ ایسا بکھاؤ جی مہربانوں شیعہ سنی بیٹھے ہو جنہیں آکیا ہوئے اللہم صلی علی محمد و آل محمد سوائے ازواج کے، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد الا صحابے، نہیں سوائے صحاب نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے جڑے آؤندے نے ویچ آ جانا ساں تے آل تے پڑھ دیتا ہے نا، اساں آل تے پڑھ دیتا ہے۔ ہون درود پڑھن دا فائدہ ہے کہ بندے پتہ ہونا چاہیے میں کدے تے پڑھ رہے ہیں، جنہوں پتہ ہے نا میں کدے اتے پڑھ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے ایک مہربانی کرے پڑھ کے درود اللہ فرماندہ وسلمو تسلیما، انہوں صرف تسلیم کرنا ہے، انہوں تے بحث نہیں کرنی۔ کیا بات ہے، آج دیئے مجھے سے
میں عرض کر رہا ہوں انہاں تے بحث نہیں کر سکتا بندہ، صرف تسلیم کر سکتا، کیونکہ میرا نصاب ہی ہے کہ میں تسلیم کرا، سوچنا میرا نصاب ہی نہیں۔ میں دلائل دے دینا، پہلی دلیل دے رہا ہوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ شعور گوڈے چندہ ہے، دماغ چندہ ہے جی۔ یہ دا مطلب ہے کہ میں پنجابی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے، تسا منہ چو مردہ بھی نہیں آکھنا، تے اس دماغ سوچنا بھی نہیں، دفن بھی کر دینا ہے، او دا ترکہ بھی تقسیم کر دینا ہے، او دے بچے نو یتیم بھی کہہ لینا ہے، او دی بیوہ دوجہ نکاح بھی کر لینا ہے، پر وہ زندہ ہے۔ توجہ رہے، زندہ نو دفن کرنا حرام ہے، زندہ دے بچے یتیم نہیں ہوندے، زندہ دا ترکہ تقسیم نہیں ہوندا، ترکہ ہوندا ہی وجہ دنیا چھڑ جائے، جڑا بندہ زندہ ہوئے وہ دی بیوی بیوہ نہیں ہوندی۔ ایتھے شہید دے بچے یتیم بھی کہلواندے نے، او دا ترکہ بھی تقسیم ہوندا ہے، او دی قبر بھی بن دی ہے، او دا کل بھی ہوندا ہے، او دا دسمہ بھی ہوندا ہے، تے بندہ زندہ ہے۔ اگلی گل سنو، او دی بیوی دوجہ نکاح کر لیندی ہے عدت گزارن تو بعد، اللہ فرماتا کر لے، میں کہ اللہ ہن مہربانی کرنی چاہیے، تسی آندے ہو زندہ ہے، یہ دی بیوی دوجہ نکاح کیوں بھی کر دی ہے؟ فرمایا اسے کرنے دو، اسے شعور ہی نہیں۔ ہائے ہائے مولا تو جزائے خیر، کیونکہ شہید کی زندگی تمہارے شعور سے ہی باہر ہے، تم وہی کام اس سے کرو جو تم عام مردوں سے کرتے ہو، نہ اسے مردہ کہنا ہے نہ اسے مردہ سوچنا ہے زندہ، لیکن تمہارے شعور میں بات نہیں آ سکتی۔ میں دا پنجابی شکریہ جی، میں دا پنجابی ترجمہ کر رہا ہوں کہ تہاڈی عقل وچ ایک گل نہیں ہونی، یہ سوچیا جے نا کہ وہ زندہ کیسے ہے، سوچو تے تاں جے سوچ چاہنی ہوئے، سوچو تاں جے تانوں سوچ چاہنی ہوئے۔ ایک کہہ ہو رہا ہے قبلہ جس سوچ بنائی ہے، کہہ ہو رہا ہے جس اللہ نے دماغ بنایا ہے، کہہ ہو رہا ہے میں کی کرا، میں پنجابی چاہنا، اللہ فرمایا تہاڈا دماغ میں بنایا نا، میں پیدا سنا، اے شہید نو سوچے انہیں جوگا نہیں، انہیں جوگا ہی نہیں کہ شہید دی زندگی یہ دے وچ آ جائے۔ میرا دعویٰ محمد و آل محمد کی اطاعت کا نام شہادت ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، میں کہنا محمد و آل محمد کی قبلہ اطاعت، محبت، فرما برداری، ان کی تابع فرمانی کا نام شہادت ہے۔ نہیں بس ثبوت دے دینا، جنگ احد وچ، بدر وچ، حنین وچ، خیبر وچ کافر مر گئے نے جنہیں نبی نال سنو شہید ہو گئے، یار قتل تے کافر بھی ہوئے نے نا، لیکن وہ سارے مر گئے نے، تے جنہیں نبی نال جا کے قتل ہوئے نے وہ سارے شہید تے زندہ نے۔ یہ زندہ کیوں نے؟ اطاعت رسول میں تھے، وہ مخالفت رسول میں تھے۔ جو مخالفت رسول میں ہوگا جہاں بھی مرے گا مر جائے گا، اور جو اطاعت رسول میں ہوگا وہ جہاں بھی ہوگا زندہ رہے گا۔ اللہ دے نبی فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں دنیا سے چلا گیا وہ بھی شہید ہے۔ یہ دا مطلب ہے اطاعت رسول بھی بندے کو زندہ رکھتی ہے، محبت آل رسول بھی انسان کو زندہ رکھتی ہے، اور جو رسول کی اطاعت میں مرے اور آل محمد کی محبت میں مرے وہ زندہ ہے۔ اور زندہ کیسے ہے؟ تمہارے شعور میں یہ آ ہی نہیں سکتا، وہ جب ان کے ماننے والا ہمارے شعور میں نہیں آتا، درود والے ہمارے شعور میں کیسے؟ شکریہ جی، شکریہ مہربان، بہت مہربان۔ میرا خیال ہے کہ ساڈا حق ہی نہیں بنتا، اسی انہیں جوگے ہی نہیں۔ جناب سیدہ دی کل آمد دا دن گزرے ہیں، میں انہاں دوستان نہ سادگی دی وجہ تو ترلا ہی کر سکنا، ترلے کردہ رہنا، ترلا کیونکہ میں نہ ترلے تے پرچہ نہیں ہوں، ترلے تے پرچہ نہیں ہوں جی، منت کردہ رہنا کہ مہربانی کرو، اگر کوئی بندہ جناب آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ تو انہوں بھی کرنا پہنا جی، میں تو سچی گل پتا سا،
حالات اس قدر چلے گئے نے اس نہج تے کہ کچھ نہ کچھ تانوں ہی پاویں بعد چکھو خطیب نو ذاکر نو آرام نہ بٹھا کے تھوڑی جی گل سناؤ ضرور کہ اے ذرا مہربانی کرو۔ جیڑا بندہ آل اطہار دے متعلق بحث شروع کر دیتا ہے کہ وہ نازل ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، اے ساڈا نصاب ہی نہیں۔ ہوئے ہوئے بہت مہربانی، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ وہ یار تسی اپنے آپ نو سوچو، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بنایا اور امشاجن نبتلہی، پانی کے ایک گندے قطرے سے تجھے پیدا کر دیا، میں نطفت امشاجن نبتلہی فجعلناہ سمیعا بصیرا، تجھے ہم نے دیکھنے سننے والا بعد میں بنایا، ہم نے تجھے ایک پانی کے گندے ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ میں کہ اللہ قرآن بیٹی بھی پڑھنا ہے، ہمشیرہ میری بھی پڑھنا ہے، میری ماں بھی پڑھنا ہے، ایک گندے قطرے والی گل کرن کی ضرورت کی سی؟ فرمایا بتا رہا ہوں ان پہ بحث کرنے والوں اپنی حقیقت کو پہچان۔ تم اپنی حقیقت کو تو پہچانو کہ آخر تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ان کا وجود ہم نے نور سے بنایا ہے، تمہارا وجود ہم نے پانی کے گندے قطرے سے بنایا ہے۔ اپنے نصاب میں رہو، سلیمو تسلیما، ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق۔ مہربانی فرماؤ، یہ بحث فضول ہے، ختم کرو۔ اگر کوئی شروع کرے نا کہ اینج ہوندہ ہے تو اینج ہوندہ ہے، انہوں کو ٹھہر جو وہ ہور گل کرو، یہ تو ساڈا نصاب ہی نہیں۔ تجھے مرو اچھا جی نصاب کنوں آندن؟ پیپر نصاب چو آندہ جی، نصاب چو باہر پیپر آئے، ایک سوال ہی باہروں آ جانا تے منڈیا منہ بنایا ہوندہ ہے، آندھنے پیپر ہی باہروں آیا، پیپر ہی باہروں آیا، پیپر ہی باہروں آیا۔ حالانکہ صرف مثال وچ بھینس دی جگہ تے گائے بھی لکھی جا سکتی۔ ایک بھینس کی قیمت 2000 ہے، کسے زمانے چوندہ ہی ہون تے 2000 دا چاجنا دودھ بھی نہیں ہوندہ کو 5 سال تو وہ 2000 ہے ہوندہ سی۔ پھر اتھے بھینس دی جگہ تے لیکچر دے نا گائے تے منڈیاں تے سن کوئی سمجھ نہیں پیا۔ یہ دا مطلب ہے پیپراں وچ ایک لفظ بھی بدلیا جائے تے بچے بچارے پریشان ہوندے نے کہ پیپر بدل کے آیا، پیپر بدل کے آیا۔ یقین کرو اتنا آسان دین ہے، تسی سوچ لو کہ اساں کدے تے بحث کرنی ہے، بحث او دے تے کرو جدہ ساڑھے تے حشر سوال ہو۔ او یار پیپر دی تیاری کرو نا، بجائے پیپر دی تیاری کرن دے ادھر ادھر وقت ضائع کریں گا، فائدہ بھی تینوں کوئی نہیں ہونا۔ مہربانی فرما، ساڑھی اطاعت دا امتحان ہونا ہے کہ اساں اطاعت انہاں دی کیویں کیتی۔ اساں اللہ نو عادل منے ہیں، مصطفیٰ نو آخری نبی منے ہیں، علی تو لے کے مہدی تک امامہ نو منے ہیں، معصومہ دی عصمت نو منے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ ساڑھا پیپر کی ہے، ساڑھا پیپر ہے کہ جس پہ درود پڑھو، اس پر اعتبار کرو، اس سے تکرار نہ کرو۔ اور یار سلیمو تسلیم آدھا مطلب ہے کہ جس پہ تم نے درود پڑھ لیا اس پر اعتبار کرو، جس پہ اعتبار ہوتا ہے اس سے تکرار نہیں ہوتی۔ میں پھر پہنا جدے تے اعتبار ہوئے وہ دینا تکرار نہیں ہوتی۔ ای تو مطلب کپڑا لین جاندے نے، جے وہ آکھے 1000 روپیہ میٹر ہے، پھر بندے دن صحیح گل کر، ٹھیک گل کر۔ جے وہ 500 تو میٹر آکھے اسے کپڑے نو دوجہ بندہ کر لو، وہ بھی آکھے گا صحیح گل کر۔ جنہیں بندے نے انہیں 10 کی پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب تکرار اسی سبزی دی دکان تے بھی کرنے، تکرار کپڑے دی دکان تے بھی کرنے۔ تکرار دا مطلب ہے کہ اعتبار نہیں، تکرار دا مطلب ہے کہ اعتبار نہیں۔ جائے صدقے جاؤں، جتھے اعتبار ہے نا اتھے تکرار نہیں، تے جتھے تکرار ہے اتھے اعتبار نہیں۔ رسول تے بھی درود ہے، بطول تے بھی درود ہے، نبی تے بھی اعتبار کرنا ہے، تکرار نہیں کرنی۔ زہرہ تے بھی اعتبار کرنا، ہائے اللہ جو بندے تکرار نہیں کرنی۔ جدے تے درود ہے او دے تے اعتبار کرنا، او دے نال تکرار۔ ہاں ایک اور گل ہے، نبی تے اعتبار ہے، نبی آکھے اللہ ایک کے تے اعتبار کرنا ہے، او دے نال تکرار نہیں کرنی۔ تے زہرہ آکھے عائشہ میری ہے، وہ صرف اعتبار کرنا ہے۔ اللہ جو بندے ہو تکرار نہیں کرنی۔ ساڑھا عقیدہ ہے، ساڑھا مضبوط عقیدہ الحمدللہ۔ کیوں اعتبار کرنا ہے؟ اس واسطے ساڑھا نصاب ہو رہے،
انہوں دا نصاب ہو رہے انہاں تے بحث بندی نہیں. لوگ آندے نے قرآن جی قانون دی کتاب ہے سارے واسطے برابر ہے. تینوں کسے غلط تک ہے کوئی نہیں برابر. اسے قرآن چ لکھے ہے ساڈے متعلق ساڈا نصاب ہے کہ ساڈی بیوی مرن تو بعد بندہ مرن تو بعد بیوی دوجا نکاح کر سکتی رسول دی نہیں کر سکتی. میں آنا ساڈی کر سکتی نبی دی نہیں کر سکتی. نبی دی بیوی ایک باری بن جائے بعد نبی دے ٹر جان تو بعد وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا. نازک مرحلہ جڑا میں ہوں بیان کرنے لگا ذرا مجلس سے بیان کرنا ہے مشکل سی لیکن میں کوشش کرنا کوئی لفظاں دا ہوتے کیپسول پا کے تے دعائی تو سامنے پیش کر. کیپسول میں بھی دعائی ہوتی ہے بڑی کیپسول ہوتی ہے انہوں کیپسول کھولنا نہیں چاہیے انہوں ویچی رکھنی چاہیے. کچھ گلاں بھی کیپسول والیاں ہوندیاں نے بڑے بڑے بندے پھسے جے کیپسول پور کے. میں تو انہوں کہ صحیح گل دسی جے کیپسول پور کے تکلیف ہوندی ہے بندے دی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. بڑی کیپسول بچے رکھی ڈاکٹر اس واسطے کہ وہ اندر جا کے کھلنا چاہیے. وہ کیپسول کھ بھی نہیں ہوتا وہ کیپسول کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کوئی خول ہوتا ایک وہ اندر جاندیا ساری پھٹ جاتا ختم ہو جاتا راہ چیدہ ختم ہو جاتا وہ مک جاتا ہے یعنی وہ کھلنا جا کے اندر چاہیے. کچھ مسئلے بھی ایسے نے جڑے کھلے نہیں ہو سکتے صدقے جاویں اینا قبلہ روڑا ہے انہوں اندر جا کے کھلنا چاہیے. میں کچھ بیان کرنا بچی بالغ ہون لگے تے گھر والے خود ہی وہ نکاح دے متعلق سوچنا شروع کر دیں کہ بچی جوان ہوگی تو کدھر رشتہ ویکھو. یہ دا مطلب ہے انہوں نے ذہن بچی دے جذبات ہوندے نے. میں پاگلاں دی گل نہیں کرتا میں عقل منداں دی گل کرنا کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کرتے کیونکہ وہ بھی اس جوانی میں گزر چکے ہوندے نے. بھائی میں جس معاملے چ میرا بیٹا 18 سال دا گزرتا ہے میری 16 سال دی بیٹی بھی گزرتی ہے میں بھی تو 18-16 سال سے گزر چکا لہٰذا احساس میرے اندر موجود ہوئے گا کہ انہاں دی ہن شادی کرنی چاہیے. اچھا ایک بچی بیوہ ہو جاندی ہے اللہ نہ کرے بیوہ ہو سکتی ہے وہ شوہر فوت ہو سکتا ہے وہ دے کل تو بندے مشکل نال انتظار کرتے ہیں تے 10ویں والے دن گلاں شروع ہو جاندیاں نے کہ پہاڑ جڈی زندگی ہے ساڑی یار پنجابی ہے کہ پہاڑ جڈی زندگی ہے اور یہ مسورہ گلاں کر دیاں نا وہ کام دی گل کر دیاں ہوندیاں کئی آندیاں نہیں توبہ کرنی ہے جے اگلے دن وہ آندی ہو ٹھیک ہے وہ تے ہو گیا وہ تے ہو گیا. بچی جوان ہے بچی سار اٹھاؤ یار بچی جوان ہے دے متعلق کوئی سوچ رہے یہ سوچ ٹھیک ہے وہ تو دنیا تو چلا گیا یہ بچی جوان ہے یہ دے متعلق کوئی سوچو کہ اگر ایک ادھر نکاح کر لے گی عدت تو بعد تو پھر اللہ تعالیٰ اتنے مہربانی کرے گا ایک دا کوئی محافظ بن جائے گا. بہت شکریہ. ذلیل نہ ہوئے گی تو در خراب نہ ہوئے گی. ایک ہے اندروں جڑا کیپسول دے اندر دوائی ہے وہ بھی تھی بس سمجھ دے ہو پہ کیوں فکر کیتی جاندی. بہت شکریہ جناب. جڑی ظاہر گل ہے میں وہی کر سکنا اندروں ساریاں فکراں ہوندیاں نے پہ کر دینا چاہیے کر دینا چاہیے کر دینا چاہیے. خدا واسطے بندے میں نے دسن ایک باری سوچ کے کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی بیوی کوئی زوجہ 20 سال دی مثال دے طور تے 30 سال دی 25 سال دی 18 سال دی بھی چھڑ کے دنیا تو ٹر جان دوسرا نکاح او دے تے اللہ حرام کر چھڑتا ہے او دے تے جذبات کوئی نہیں. سارو اٹھاؤ نا میں اندر ہی گل کرنی جی انہوں میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا. یار ایک جوان مستور ہے وہ ام المومنین بنا دیتی گئی ہے جنہیں مگر بندے سارے بچتے ہیں سارے دی تو ماں ہے اور یار امت قبلہ جننے بندے نے وہ سارے دی تو ماں ہے. نکاح تو دا حرام ہے نا حرام ہے. ہون ویکھنا نکاح اس کا کسی سے ہو نہیں سکتا چونکہ قدرتی نازک گفتگو آ گئی ہے اس واسطے کیپسول دے اندروں آپ ہی سمجھنا نکاح اس کا حرام ہے. زندگی اس کی ایسی ہے کہ وہ نکاح کرنے کے قابل بھی ہو تو حرام ہے حرام ہے حرام ہے. اگر اس کے جذبات پہ اللہ کنٹرول نہ کرے تو یہ بات غلط ہے کہ ہم کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. کیا بات ہے مولا بھائی تو جزائے خیر دے. یہ مطلب ہے جو اللہ پابندی لگا رہا ہے کہ یہ بی بی دوسرا نکاح نہیں کرے گی اللہ کی نظر ہے اس کے دل و دماغ پر. مولا بھائی جو میرا خیال ہے میں کہہ گیا جڑی گل کرنی سی. یہ مطلب ہے جو اللہ پابندی لگاتا ہے اگر وہ یہ برداشت نہ کر سکتی ہو یعنی زندگی بغیر نکاح کے
تو پھر اللہ عادل نہیں. اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. یہ مطلب ہے جب اللہ نبی کی زوجہ پر اس کو ماں بنا کے قیامت تک پابندی لگاتا ہے تو اس کے ذہن کا مالک بھی خود ہوتا ہے. ہاں بہت شکریہ. نبی کی بیوی نعوذ باللہ فحشہ نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ حق پہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حق پہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس منزل پہ جا رہے ہیں یا جہاں سے آ رہے ہیں وہ ٹھیک نہ ہو. وہ راستہ تو غلط اختیار کر سکتی ہے لیکن فحاشی اختیار نہیں کر سکتی. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا. بہت شکریہ قبلہ. یہ مطلب انتہائی نازک مراحل نے ساڑھے واسطے کہ اسی اس خاندان دا حیا کریے جس خاندان نو اللہ اس منزل تے رکھے ہے. وہ نبی دے گھر تے کسے دی تھی آ جائے تے منصوب نبی نال ہو جائے. ہو گئی ہے ہو گئی ہے. کافر دی بیٹی بھی نبی دے گھر ہے, یہودی دی بیٹی بھی نبی دے گھر ہے, مومن دی بیٹی بھی نبی دے گھر, منافق دی بیٹی بھی نبی دے گھر. کی اللہ آکھیا جڑیاں مومنہ دیاں پچھوں بیٹیاں آئیاں نے انہاں نال کوئی نکاح نہ کرے؟ نہیں, نبی نال منصوب ہوئی ہے نا, ہو گئی ہے نا, ایک واری ہو گئی ہے نا, ایک واری ہو گئی. ہر زوجہ تے طلاق دی گھنٹی لٹک دی ہے. یار رشتہ ہی ایسا ہے تسی میں کدوں آنا پہ طلاقاں دے دیو. صرف تو میں صرف مثال پہ دینا کہ میری بیٹی بھی ہے او دے سر تے بھی اگر شادی شدہ ہے چلو انج کر لینا تے او دے سر تے بھی ایک گھنٹی لٹکائی ہے اللہ نے. یہ دا مطلب ہے کہ یہ رشتہ ایسا ہے جڑا ہر ویلے خطرے چ رہندا. پتر نو تسی آک بھی کر دیو نا, آک اخبار چاہے گا میں اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کرتا ہوں اپنے بیٹے. ہاں یہ مطلب رہنا پھر بھی تیرا ہی, ہائے ہائے رہنا پھر بھی تیرا ہے. بہن پراواں دا رشتہ ہے پکا ہے, لڑ پین تاں بھی پکا ہے, بولن تاں بھی پکا ہے, ناراضگی تر جان دنیا تو تاں بھی پکا ہے. وہ بہن ہے وہ پرا ہے. زوجہ دا رشتہ عارضی. وہ نبی نلتے عارضی رشتہ قائم ہو جاتے اتنی عزت ہے. کیا بات ہے یار. وہ زوجہ کا رشتہ قبلہ عارضی رشتہ ہے, بیٹی کا نہیں, پوتی کا نہیں, نواسی کا نہیں, نسل کا نہیں. جس محمد سے عارضی رشتہ قائم ہو جائے اللہ اس کی عزت اتنی بناتا ہے نسل رسول ہم جیسی کیسے ہو جائے. سبحان اللہ. مولا تو جزائے خیر. بہت شکریہ جناب. میں عرض کر رہا ساڑھا نصاب ہو رہے انہوں دا نصاب ساڑھے نصاب ساڑھی بیوی دوجہ نکاح مرن تو بعد کر سکتی تے حضور دی نہیں کر سکتی. یہ دا مطلب ہے اجے بندے نو سادات دی عزت دا پتہ نہ لگے کتھوں قرآن پڑھ دینے ہو, کیڑیاں تشریحات ہو پڑھ دینے. وہ جدا قانون ساڑھے قانون جیسا نہیں, وہ دا خون ساڑھے خون جیسا کیسے ہو جائے. نہیں اجے میں اور مثال دینا. بہت شکریہ. نصاب اپنا پیپر اپنے نصاب جو دینا. انہاں دے متعلق نہ سوچیں, اے قرآن ہے. ایک گاں 7 بندے رل جاندے نے, ایک گاں 7 بندے رل جاندے نے تے 7 ہی اپنا گوشت دابڑیاں چوک کے گھر جاندے ہوندے نے. تے بندے پوچھتے ہیں کتھے آ سنت ابراہیمی. کیڑی گاں ابراہیم خریدی سی؟ حضرت ابراہیم دنبا رکھیا ہوئے کر, مجرمہ میں گاں خریدی ہوئے, مجرمہ میں 7 بندے لائے ہون, مجرمہ میں کلیاں بھی قربانی دیتی ہوئے, مجرمہ میں. لو آخری گل کر دیں تاکہ گل اور قریب ہو جائے. اے میرے عزیزو میں توڑا مجرمہ جے دوہاں پیو پتران دے سوچ اچھ بھی جانور ہوں. وہ یار سوچ بچ بھی جانور کو نہیں دوہاں دے, پیو پتر نو پھیرن ٹورے ہے. انہاں دے خیال اچھ بھی نہیں سی کو دنبا آئے گا, نہ خیال اچھ, نہ علم اچھ, نہ گمان اچھ, نہ خواب اچھ. دنبے دا تصور ہی کوئی نہیں.
سنت ابراہیمی جے پتر رکھی دے، جانور نہیں رکھی دے. وہ سنت ابراہیمی کوئی ادا کرتا ہے، ہر بندے دے بس دی گل ہی نہیں. اے قرآن ہے، میں قرآن جو تمہیں پڑھ دینا. بڑا شوق ہے سنت ابراہیمی دا. یارا رسول پاک دی سنت ہے مسواک کرنا، مسواک کرنا رسول پاک دی سنت ہے. معراج تے جانا سنت نہیں. اے نبی قبلہ مسواک بھی کیتی ہے تو نبی معراج تے بھی گئے نے. مسواک سوکھی ہے نا، ٹانی لا کے چتھن لگ پینا، یہ سوکھی ہے. تو جب اتوں چھاڑا مار لگ پہ معراج تے جانا ہے. اللہ فرمائے گا اپنے نصاب وچ رہو. ہائے ہائے تیرا نصاب ہو رہے، انہاں دا نصاب. شکریہ. آج اتھے ہی مک دی گل. اللہ پاک نے قرآن حکیم چو اس نصاب دا ذکر فرمایا. اللہ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. حضرت ابراہیم نے کہا بیٹے میں خواب میں تجھے ذبح کرتا ہوا دیکھتا ہوں. تو فرماتے ہیں فانظر ماذا ترى، اب میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں کہ تو اس کے متعلق کیا کہتا. میں تجھے خواب میں ذبح دیکھتا ہوں، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، تیرا کیا فیصلہ ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو لائق بیٹے نے کہا بابا یہ خواب نہیں، یہ حکم ہے. ہائے ہائے یہ خواب نہیں، یہ حکم ہے. یہ خواب عام بندے کا خواب نہیں، یہ خواب تیرے جیسے خلیل کا خواب ہے. یہ صرف خیال نہیں، جو امر ہوا ہے وہ پورا کر. تو مجھے صابروں میں سے پائے گا. اے قرآن جی خالق کائنات فرماتے ہیں فلما اسلما، وہ دونوں تسلیم کر گئے. اسلما تسلیم کر گئے دونوں. قادت تسلیم کیتا نے، وہ پھیرانے پہ مان گیا، وہ پھیرنے پہ مان گیا. اے اللہ کہہ رہے دونوں تسلیم کر گئے. اے دعویٰ نہیں، اللہ پکی گل کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں دنبا نہیں تھا، نہ پھیرنے والے کے نہ پھیرانے والے کے. وہ نیت سے پھیر رہا تھا بیٹے پر، وہ نیت سے پھیرا رہا تھا اپنے گلے پر. خالق کائنات فرمانا تلہ للجبین، اس نے پیشانی کر پر بیٹے کو لٹا دیا چھری پھیرنے کی نیت سے. میں کیا اللہ ساڑھے کڑوں لیلہ منگ لینا ہے، وہ دے کڑوں پتر ہی منگ لے آئی. فرمایا اس کا نصاب اور ہے، تیرا نصاب صدقے جانا. جنہیں جو گئے انہیں گل کر. توڑی کیا بات ہے، جنہیں جو گئے انہیں گل کر. گاں لیں دے ہو تو 7 رل جو، اونٹ لیں دے ہو تو کئی 9 رل جو، روڑا ہی کوئی نہیں. دنبا دے لو نہ دے لو، حج تے جا کے واجب ہے، ایتھے واجب بھی نہیں. قربانی ایتھے کسے تے واجب نہیں. اور صرف لوگ اس واسطے لیں دے نے پہ ساڑھے بال لوکاں دے منہ والوں نہ ویکھن. اساں آپ کرنی، ادھار لے کے بھی کرنی. ورنہ حاجی تے صرف واجب ہے قربانی، باقی بندیاں تے واجب نہیں، باقی سنت ہے، باقی سنت ہے. ویسے حضرت ابراہیم دی سنت ہے دنبا کوئی نہیں، نہ کوئی گاں ہے نہ کوئی اونٹ ہے، جانور ہے ہی کوئی نہیں. ابراہیم دی سنت ہے پتر ہے، پتر ہے. اے جنہیں پتر تو بدل کے دنبا کروایا انہوں بھی کدی یاد کر چھڑیا. پتر دین جو گئی بندے کوئی نہیں سن. میں کہ اللہ ساڑھے کو پتر کیوں نہیں مانگتا. فرمایا دسیت ہے کہ ہم کسی شخص پر لا یکلف اللہ، شکریہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم وسعت سے زیادہ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتے. تینوں آکھیا نہیں کر، اے انہاں دا کم سی. پھر اللہ فرماتا نادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے آواز دی اے ابراہیم جی. فرماتے ہیں قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو صداقت دے، تو نے خواب کو سچا کر دیا. وہ تو خواب تھا، چلو کوئی گل نہیں. ان کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں. فرمایا اکھاں کھولیاں تے دنبا ذبح تے بچہ کھڑا خیری میری. جیڑا پھیرن لگیا پر اینو آندے نہیں درود والے، جیڑا پھیرن ورگیا پریشان نہیں ہویا. وہ پتر نو زندہ ویکھ کے پریشان ہو کے کہنے لگا بار الہا مینوں تیری عزت دی قسم ہے میں پتر تے پھیری.
فرمایا تو پتر تھے پھر؟ فرمایا میری نیت میں تو کوئی اور نہیں تھا، اسماعیل کی نیت میں تو کچھ کمی بیشی نہیں تھی۔ فرمایا نہیں، فَأَتَمَّهُنَّ، تیرے بھی 100 جو 100 لگ گئے، او دے بھی 100 جو 100 لگ گئے، ایک نمبر نہیں کٹیا۔ کمال کیتی ہے پیو پتراں، ان تو پھیرن لگیا نیت بکھائی ہے، انہیں پھران لگیا نیت بکھائی ہے۔ میں نصاب پہ پڑھ، پھر خالق فرماندن فکر نہیں کرنی، اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ تو ظاہر بظاہر ایک امتحان تھا جو گزر گیا، ایک آزمائش تھی وہ گزر گئی، تے آزمائش بھی جو نمبر تیرے کٹے نہیں، 100 سی تے 100 لگ گئی، پتر دا بھی 100 سی تے 100 لگ گئی۔ کمال کیتی جے، بڑے مطمئن سن پہ پتر بھی بچ گیا، نمبر بھی پورے، بیٹا بھی گھر جا رہے ہے تے نمبر بھی قبلہ 100 100۔ آج تورے نے تے خالق نے آواز دیتی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں۔ لو جدو عظیم سنی ہے نا، ایتھے رکے نے تو رک کے فرماتے نے خالقہ نمبر بھی پورے، نجتاں بھی پوریاں، امتحان بھی مکمل، تو بھی پورا راضی، قربانی یہ کوئی عظیم قربانی میں بدل گئی ہے۔ وہ کیسے؟ حالانکہ تو عادل ہے، جے ساڑھے چھ کمی کوئی نہیں، تے اس عظیم کون نے؟ خالق نے فرمایا وہ بھی فکر نہ کر، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کام کو تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ دیا ہے، یہ کسی اور خاندان میں نہیں جا رہی، تیرے ہی آخر والے یہ کام کریں گے۔ سلام علی ابراہیم، یہ ایسد کے جامع ابراہیم سلامتی ہو، سلام ہے تجھ پر، کمال کی دیا، امتحان امامت خوب نبھائے، لیکن ہم عظیم قربانی میں اس کو بدل رہے ہیں۔ میرے کو اہل سنت والجماعت کی ایک تفسیر پہنچی ہے، تفسیر رفائی، سید محمد رفائی عرب، وہ ارشاد فرماندن حضرت ابراہیم نے وہیں کھڑے کھڑے التجا کی کہ میرے خالق وہ کون ہیں جو اس سے بھی عظیم طریقے کا امتحان دے سکتے ہیں۔ فرمایا تو خلیل ہے، یہ خلیل کا بیٹا ہے، وہ حبیب ہوگا، حبیب کا بیٹا ہے۔ کیا بات ہے! ایک باری درود ابراہیمی دہراؤ جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واہ علامہ اقبال فرماندن غریب ہو، سادہ ہو، رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، پھر فرماندن اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر و معنی ذبح عظیم آمد پسر۔ فرماندن علی وہ ہے جو بے کا نکتہ ہے، اور بیٹا حسین وہ ہے جو تفسیر ذبح عظیم ہے۔ یہ دا مطلب اس کی ابتدا کی تھی اسماعیل نے، انتہا کی ہے شبیر نے۔ اللہ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ وہ عظیم کیسے ہیں؟ میری اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا ذرا گھر جا کے چیک کر، جب گھر پہنچے گا تجھے اس بچے کی ماں سے اندازہ ہوگا کہ عظیم کون ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت حاجرہ 6 مہینے اس پریشانی کی مبتلا رہے کہ اگر چھری چل جاتی تو میں بیٹا کہاں سے لیتی۔ فرمایا وہاں وہ ماں ہوگی جو ساری رات بے قرار رہے گی۔ کہ تو ابھی تک زندہ کیوں؟ فرمایا خالقہ درود والے نے فرمایا تیرے تے بھی درود ہے، انہاں تے بھی درود ہے، پوری دنیا تیرے تے تیری نسل تے درود پڑے گی، او دے تے او دی آل تے درود پڑے گی۔ پھر میرے کو لے کے ادھر منتقل کیوں کی تھی؟ فرمایا بس تو مطمئن ہو جا، تیرا یہی نصاب تھا جس سے امتحان لیا گیا، تیرا نصاب اور ہے۔ ان کا مہربانی ادھر میرے لوگ ذرا تھوڑی جی توجہ کرنا، یہ 3 منزلہ میں ہیٹ اتر رکھی ہیں۔ یہ ہم ہیں جن سے دنبا طلب کرتا ہے، یہ وہ ہے جن سے بیٹا طلب کر کے واپس دیتا ہے، یہ وہ ہے جن سے بیٹا لیتا ہے تو لے ہی لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہماری برداشت اتنی تھی
اس سے امتحان لیا، اس کی برداشت اتنی تھی، اس سے امتحان لیا. ادھر دیکھو جی، ان کی برداشت اتنی تھی تو ان سے بیٹے لیے تو لے ہی لیے. او یار جب ہم سارے ان جیسے نہیں، ان جیسے کیسے ہو جائے؟ مہربانی. جب ہم مینا والے جیسے نہیں، کربلا والے جیسے کیسے ہو جائیں؟ میرے محترم سامعین، اتھے بھی ایک حاجرہ ہے، اتھے بھی ایک حاجرہ ہے، اتھے بھی اسماعیل ہے، اتھے کئی اسماعیل ہیں. ایک خلیل مینا اور ہے، خلیل کربلا صدقے جاواں اور ہے. مولا تانوں جزائے خیر دے وے. خدا دی قسم اللہ نے ہمارے نصاب کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تم جس قابل ہو ایک ہی صورت ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. تم امتحان دینے کے قابل نہیں، ان کی مودت میں مر جاؤ، میں جنت میں لے جاؤں. میرا خیال ہے ساڈا پیپر بڑا آسان ہے کہ صرف زہرہ دیاں تیاں دا حیا. قبلہ ایویں کسے فیل ہونا ہے. خدا دی مینو قسم ہے، اگر کدرے بندیاں عمل دی بنیاد تے بخشیاں جانا ہوندا تے اللہ مقام محمود نو پیدا نہ کرتا. اللہ نے اس امت دا بڑا لحاظ کیتا ہے کہ انہاں کولوں غلطیاں ہو جانیاں تے پھر مصطفیٰ نو اس مقام محمود تے کھڑا کیتا کہ میرا سونا جنوں تو آکھیں گا میں بخشتا جاؤں گا. پیغمبر نے پوری زندگی کسے بندے اگے کوئی سوال نہیں کیتا، کیونکہ نبی جان دے سن کہ میری اللہ نے ڈیوٹی لائی تو میں فرض نہ بانا ہے تو اللہ کو اجر لینا ہے. اللہ فرماندہ ہے یہ جو تم سے مانگ رہا ہے نا فَهُوَ لَكُمْ، یہ تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہے، انہوں ضرورت نہیں. نبی نے فرمایا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میں تواڈے کول کدی کچھ منگیا نہیں. فرمایا ہر شے کول رکھو، سجدے اپنے تساں اللہ دے کرنے نے، طواف اپنے اللہ دے گھر دا کرنا، نمازاں اپنے اللہ دیاں پڑھنیاں. میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا. ایک چیز منگ لینا، اللہ نے آکھیا انہاں نوں کہہ دے کہ میں تواڈے واسطے ہی پیا منگنا. خدا دی قسم ادھے وچ پیغمبر اسلام دا فائدہ کوئی نہیں. نبی نے جڑی مودت منگی ہے نا، سورہ سبا چ اللہ فرماتا فَهُوَ لَكُمْ، اجر اس کا میں خود دوں گا. وہ تسی اجر دین جوگے نہیں ہو، تساں اینوں کی دینا ہے؟ یہ تواڈے واسطے پیا منگدا جے مودت کر لو گے نا تے حشر والے دن تانوں سمجھان لے گا. یہ مطلب ہے مقام محمود تے کھلو کے پیغمبر ہر اس بندے دی شفاعت کرنگے جڑا مودت کچھ لے کے جائے گا. میرے عزیزو مودت منگی سی، مودت. حضرت سجاد علیہ السلام نے واپسی آ کے نا مدینے تے پھپھیاں نو قبر رسول دے دوالے بٹھایا. جدو چار چفیرے بہ گئی نا اجڑیاں کربلا تے شام دیاں، میں پڑھیا قبلہ سجے ہاتھ دا اشارہ میرے چوتھے امام کر کے نا قبر فرماندے نے اٹھ کے ویکھو خاں انہاں دی مودت منگی سجے، انہاں دی مودت منگی سجے جنہاں نوں لوکاں بازاراں وچ مارے، انہاں دی مودت منگی سجے جنہاں نوں لوکاں درباراں وچ مارے. کی دساں میرے عزیز دوستو، پوری دنیا دیاں دشمنیاں قتلہ تے مکیاں نے، کدی کسے بیبیاں کولوں ویر نہیں لے. بڑے بڑے وڈے ویر لوکاں دے پے نے تے مستوراں انہاں ویکھیاں نے کہ آئیاں نے بازار کپڑے لین سودا لین، پتہ بھی لگ گیا ہے تے لوگاں آکھیا نہیں ساڈی بیبیاں نال تے گل نہیں نا، اسی ہاڈے بندے مرے نے تے اسی ہن بیبیاں نوں ماریے. بڑے بڑے دشمندار بندے بھی مخالف دیاں بیبیاں نوں نہیں مار دے. پتہ نہیں مصطفیٰ تے مرتضیٰ دی دشمنی کتنی کو لوگ آج پہ گئے کہ پترہ نو وکھرا مارے تیاں نو وکھرا مارے. دو تیاں نے جڑیاں پیواں نے پالیاں سن، پالیاں بڑے احترام نال سن تے دوویں پیواں دا سکون سن. پوری دنیا تے لوگ پترہ نو وے کے سکون حاصل کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیاں تے بیگانے گھر دیاں نے انہاں ٹر جانا، میرا پتر میں نو سکون دے گا. دو پیو کائنات تے گزرے نے. چونکہ مستور دی مجلس سے سید زادی دی تے میں دو سید زادیاں دی ہی گل کر دینا. خدا دی اللہ انہوں نے اجر عظیم دے وے، اچھی جگہ تے قبر پاک بنی ہے تے اتنی محنت کیتی نے. جنت ایس ویلے بھی جنت موجود نے الحمدللہ، اپنی بنائی جنت. علامہ اقبال نے فرمایا سی
وہی جہان ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں، اے لگا جو کچھ بنیا تیرا ادھر کی، کچھ آپ کرنا، اپنی آپ جنت بنا کے گئے نے، انہاں واسطے صرف بلندی درجات دی دعا کرنا۔ دو مستورہ ایسیاں گزریاں نے جنہاں دے پیو منہ نڑاندے سن تسی گھر نہ ہوئے سن گھر چنگا نہیں لگا جی، دوہاں دا نام فاطمہ، ایک مصطفیٰ دی بیٹی ہے صدقے جاؤں، ایک میرے مولا حسین علیہ السلام دی بیٹی، دادی دا نام ہی فاطمہ ہے، پوتری دا نام ہی فاطمہ ہے، صدقے جاؤں، دادی مدینہ دفن ہے، ہائے ہائے صدقے جاؤں، ایک لفظ ساڑھے کو نکل دا ہی نہیں، شیعہ لفظ کٹن لگیا یدہ موک جاندہ ہے، میں آکھے دادی مدینہ دفن ہے، پوتری شام دفن ہے، انتہائی دکھ دی گل ہے، دادی بھی زخمی گئی ہے، پوتری بھی زخمی گئی ہے۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، جڑی مدینہ دفن ہے او دے رون تو مدینہ والے تنگ سان، جڑی شام دفن ہے صدقے جاواں او دے رون تو شام والے تنگ سان۔ میرے عزیز دوستو، اے بھی زخمی او بھی زخمی، ہون ایک جملہ وہ میں پڑھی دینا چونکہ جمادی ثانی ہے تے بی بی پاک دی شہادت دے دن گزرے نے، کل آمد دا دن میں گزرے، ایک جملہ کیا دینا، افسوس ہے کہ بندے لڑ پہن نا بچے تے بندہ کسے تے پتر نو چپیڑ مار دے تے اتو بندہ آ کے انہوں اے نہیں آندہ، ہوندہ کوئی گل نہیں، بچے سن بچے لڑ پہن دے تو جویں اب میرے نو ماری سی نا، ایک اپنے دے نو بھی مار دیں دو بچے ہی جو سن، دوہاں نو پتہ کوئی نہیں، تاکہ دوہاں نو پتہ لگ دا کہ تو میرے کلے نو ماری، کلے نو ماری، کلے نو پتر دے منہ تے کوئی مارے نا تے گل ہو رہی تھی۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، ہر بندہ تیاں رکھتا ہے، سوچو کدی ضرور، بھائی پتر ساڑھے روز کئی باری کہ بلا لڑ کے آ جاندے نے، مار بھی آندے نے، مار کھا کے بھی آ جاندے نے، تو انہوں پتہ ہے جنہاں نا چپیڑ دی منہ دی معاف کرنا جی، یہ توہین واسطے ماری جاندی ہے، آج یہ منہ تے چپیڑ ہے جدو کسی دے منہ تے وجدی ہے انہوں سارے رشتے یاد ہو دے۔ میں ایک تماچے دی گل کرنا نا منہ تے وجدہ ہے بڑا مشکل ہے۔ حضرت یعقوب اگے ہی بڑا روندے سان، ایک دن ایڈیاں چیخاں نکلیاں محلہ کٹھا ہو گیا، انہاں کہا تسی نبی ہو آج کی ہویا ہے، رو کے فرماندن منہ تے مارے آنے، خدا دی قسم مارے بھی منہ تے پرانے، میں پڑھے ہیں کنہ کو مارے ہیں، وہ حضرت یوسف واری واری ہوندے سن پراوال تے آندے سن میں نے انج کیوں میں تو انہوں کی آکھے ہیں، وہ پھر بڑے ہل گئے نے کہ پیوان دی تھاں بڑے ہوندے نے، وہ دے سامنے جا کے آکھے نے بھی کیوں انج کر دے ہو میں تو انہوں کدی کو جا کے اس نا اے چہرہ مبارک سی نا آنجتے نہیں نا وہ سکا چلا جیو آنجا کیا سو انی اونچی نبی روئے نے اور فرماندے نے کوئی یوسف دا منہ چپیڑا واسطے بڑے سی اے نبی دے پتر نو چپیڑ دے تماچا وجہ تے نبی چپ نہیں کرتا پتہ نہیں رسول دی قبر کی حالت ہوئی جدو اس نبی دیاں بیٹیاں نو لگا منہ دے مارے ایک بندے شام دے حاکم نو خط لکھیا میں نبی دی بیٹی نالو سلوک کیتا ہے کنی دیر فاطمہ زمین تے بے کے کان دی واری لب دی افسوس ہے وے دادی دے بھی منہ تے پوتری دے بھی منہ تے لو جی دو تین جملے سن لو سجدہ دے یزید دا جڑا سی نا خاص کمرہ ملعون دا او دے نال ملحق کمرہ سی جتھے امام حسین دا سر رکھا یہ سمجھدا سی پی سر کدھر دور نہ رکھو باقی کدھر ایتھے رکھو وہ سر رکھیا سانے طاہر دا نام ہے پڑھیا یزید دا ملازم سی خاص جڑا بالکل نال دے کمرے چندہ سی ایک اینج کھڑکان نالو آ جاندہ فوراً کسے وقت بھی او دے کمرے وچ سر سی حضرت امام حسین صندوق اچ بند اس یزید نو کلیاں بے کے آکھیا کہ میرے تے اعتبار کرنا اس نے کہا تیرے تے کرنا اس نے کہا پھر اعتبار کرنا تے اعتبار کر میں خواب دی گل نہیں کرتا ایڑا صندوق ہے نا میرے کمرے میں نال زندان اچ کوئی بچی روندی ہے
جدوں دی آواز آتی ہے نا رون دی، وہ آتا میں خواب دی گل نہیں کرتا، میرے وندیاں مینوں خطرہ پی گیا کدھر عذاب نہ آ جائے، یہ شہر غرق نہ ہو جائے، پہاڑوں دے وچ نہ کتے مل جائے، کم خراب ہو سکے کیوں؟ اس آکھیا میں اپنے دن دے عالم وچ اکھاں نال ویکھیا ہے جدوں وہ بچی روندی ہے نا، اس صندوق زمین تو اونچا ہونا شروع ہو گیا تے چھت نال جا کے لگدا ہے چکن والا بھی کوئی نہیں ہوندا۔ میری حالت ویکھدا ہے کہ اس کمرے وچ میں کیویں رہنا کہ جتھے بغیر اٹھان تو ایک صندوق چھت تک جاندا تے پھر تھلے آوندا ہے۔ مہربانی کر یا وہ بچی چپ کرا یا صندوق اپنے کمرے کے رکھ۔ وہ کہنے لگا نہیں ایڈ ملاؤن ڈر گیا، کہنے لگا اتھے پیغام بھیجو۔ جناب سجاد نو کہنے لگے بچی کیوں روندی ہے؟ فرمایا وہ جناب سارے نے تواڈے کول صندوق ہے، چوہے دا باپ ہے، اے یاد کر دیئے باپ نو تکلیف ہوندی ہے، زندہ ہے، سید و شہداء ہے، او حجت خدا ہے، تو انہوں کی معرفت ہوئے۔ کہنے لگا بچی چپ کر سکتی ہے؟ مولا سجاد فرماتے نے سار بھیج دے، چلو مل لے گی، میں کوشش کرنا تے امید ہے کہ پھر نہیں روے گی، کدی نہ رو کسے غم ہے۔ وہ جدو سارا آیا نا قبلہ حضرت امام حسین دا علیہ السلام دا، وہ میرے مولا نے انج رکھیا سی ایک سائٹ تے کپڑا انج کپڑے سے تے فرماتے نے اماں سکینہ کتھن؟ بی بی فرماتے نے ماں دی گود ہے، فرمایا ذرا لے آؤ۔ بی بی پاک نے جا کے حضرت رباب نے آکھیا بھی اے سکینہ ذرا میں نے دیو۔ بی بی پاک بڑے کمزور ہو چکے سن، ماتمیہ تو ڈردا میں کمزور آندہ ڈرنا، کیونکہ کمزوری دا لفظ بابا جی اس خاندان نہ لگدا نہیں، پر میں ان کی دساں میں کیڑا لفظ استعمال کراں جڑے چھوٹے معصومہ بی بی سن نا، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، وہ ٹر نہیں سن سکتے، اے پیراں وچ انہیں کنڈے تے رستے دیاں ٹھیک کریاں، پیراں نو ورم سی تے پیر پھٹے سن تے بی بی پاک انتہائی کمزور ہو چکے سن، کھاندے کچھ نہیں سن تے ساؤندے بھی کوئی نہیں سن، جڑا کھائے کچھ نہ تے سمیں بھی نہ ہو دی کی حالت ہو جاندی۔ بی بی پاک دا چہرہ انتہائی زرد، اکھاں سرخ رہندیاں سن تے بی بی پاک نو چک کے اگے پیچھے لے ہوندے سن۔ جب بی بی پاک نو لے کے آئے نا بی بی پاک تے فرماندے نے سکینہ بابے نو ملنے، اس حالت وچ بی بی فرمایا اماں میں نو تھلے اتار، ہائے صدقے جاواں، ہائے تیرے اشتیاق تو صدقے، تیرے پیو نال پیار تو صدقے، صدقے شکریہ جی۔ میں دعا کرنے لگا جی، دعا ہے نا جی، دعا کرنے قبلہ زمین تک کھڑیا کیتا نے تو میں پڑھیا جناب سجدہ نے آج کھلوندے ہیں سر فرمایا بابا آئے نے، حضرت سجاد فرماتے نے ہاں بابا آئے نے، کتے نے؟ آج سی سر رو پہنے تے رو کے فرماتے نے سکینہ بابا نہیں بابے دا سر آئے، تیاں کفن چوپیو دا منہ اوکھا ویندیاں نے، کٹیا سر میرا سر تھی بیکھے، اے تیرے حوصلے تو دارائے نثار کرا۔ پھر اتھے بھی پڑھ رہے ہیں ساڑھا نصاب ہو رہے، انہاں دا نصاب ہو رہے قبلہ کٹیا سر، اور بیٹی تے میت پوری بھی ہوئے تے آؤندی ہے تے دو بیبیاں پھڑ کے لے ہوندیاں نے تے زخمانا پاسا لکا کے پھول رکھ کے پیو دا منہ انہاں کو کھایا جاتا ہے جنہاں بالکل زخمہ تو پاک ہوئے۔ بی بی کٹے سر نو فرمایا آگئے نے بابا؟ ہاں میں پڑھ کے حیران ہو گیا قبلہ بی بی پاک کھلوتے نہیں رہے، بیٹھے نے تو زمین تا لیٹ گئے، جدوں لیٹے نے نا زندان اینج فرماتے نے سکینہ بابا نو ملو، لیٹے کیوں؟ فرمایا ساری زندگی بابا لیٹ دے سن تے میں سینے دے ہونی سا، آج میرا دل کرتا ہے میں لیٹا ہوں، تسی بابے دا سر میرے سینے دے رکھو۔ آنسو صرف دعا واسطے ہوندے ہیں، آخر تے ہر بندہ مصاحب کیوں پڑھتا؟ دعا واسطے۔ اے تے طارق جمیل صاحب بھی میں کئی باری مثال دیتی، وہ آندے نے رو کے دعا کریے تے اللہ قبول کر۔ اے جا مصاحب اسی پڑھنے نا جی، اے رو پہ نہیں ہے صرف دعا واسطے، سانو اللہ نے عطا کیتے نے آنسو، انج تو نہیں سنا سکتے۔ بندے تے 10 محرم بھی پیپسیاں پی کے ہستے ہیں، شام غریباں دے ویلے بھی بندے باہر ہستے ہوندے نے، روڑا کوئی نہیں، ساڈے ہی نصیب نے، سانو اللہ عطا کیتے نے، اے خالق ہی جاندا ہے کہ ایک ہی نعمت ہے، انہاں دے غم وچ آنسو۔ بی بی پاک لیٹے تے میرے مولا نے ایتھے سر رکھیا، اے قرآن پاک اس ویلے میں ایتھے سینے تے رکھیا ہے، تانوں محسوس ہوندا پیا کہ میری آنکھاں تو کینی دور؟ بالکل نال ہی ہے نا، ایتھے رکھیا نے تے بی بی پاک نے کمب دے ہاتھ اٹھا کے نا
تے بابا جان دی ریشے مقدس دے رکھے اتوں حضرت سجاد نے ہاتھ رکھیا تاکہ لڑک کے ساتھ مبارک تھلے نہ ڈگے بی بی نے غور نہ ویکھ کے پہلی گل جان کٹ لیندی ہے آج ویکھ کے نہ غور نہ نیڑے ہوں بڑی دیر بعد نیڑے ہوں ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تینوں بھی کسے منہ دے مارے ترے وین کر کے بی بی دنیا تو رخصت ہو گئے آنسو میرا بھی آ گیا تقریباً تواڈے بھی آ گئے نہیں تو شاید کوئی دور دا آنسو قریب آ جائے تیاں جڑیاں ہوندیاں نا جی انہاں پیکے ویڑے دی ایک ایک گل یاد رہندی بڑی امیر کر ویا کرتے نا تی ان پیکیاں دی وہ غربت بھی نہیں پھلتی او دے وڈے وڈے کچن ہونا تے بہ کے آندی ایک چول ہوندی سی اسی دوارے بیٹھے ہوندے سا سارے بھین بھرا بہ کے روٹی کھانے سے جتھے ایندھن ہوندا سی لکڑی دا تے تو نکلدا سی انہوں نہیں پھلدی اتنی امیری وچ بھی جدے خان سامے اپنے ہون جدے کوک اپنے ہون پیکا مان اللہ کسے دا نہ ٹوٹے تے اوکھا ویڑے پیکے بڑا جا یاد ہوندے نے اج جویں بابے دا سار ایتھے آیا نا ساریاں پچھلیاں گلاں یاترا ہے مینوں پڑھیاں نے او پڑھ دینا پہلی گل ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا تیرے سامنے مینوں شمر نے ماریا سی تے رو کے بی بی فرماندی ہے صرف اس اوتھے نہیں ماریا شام تک ماردا ہے تے دکھ دی گل وڈی ہے وے جدوں ماردا سی آندا سی عباس نوں بلا مینوں چاچے دے تانے کھا گئے ایک گل ہور جی کیتی نے فرماندے نے بابا تساں مینوں مدینے چکیا سی تے باہروں تانوں کسے بلایا تسی باہر جان لگے تے مینوں چاچے چک لیا تساں چاچے نوں بلایا تے مینوں اکبر چک لیا آئے ہو تیرے آپے کیا مانا تو صدقے فرماندے نے تساں دوہاں نے اکبر نوں بلایا تے مینوں پھوپھی زینب نے چک لیا فرمایا بابا جڑا پیر تھلے نہیں سونا لگن دیندے میں گھوڑیاں نال پھجدی رہی آخری جملے تے بی بی دی روح پرواز کی تھی یانج ویکھ کے بی بی فرماندی ہے بابا اکھاں کھولو تے مینوں ویکھو تے منہ تو آواز دے کے فرماندے نے زخمی لباں نال بول ایک واری بابا اجنا لباں نال قرآن پڑھے نیزے تے ایک واری مینوں بول کے دس سکدے ہو میری دادی دا سار کنی عمر ہے سو میں صدقے جاؤں 18 سال فرمایا سغرا دا 7 سال فرمایا آنکھاں کھولو میں 4 سالہ ضعیف ہو گئی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سیدہ نظر فاطمہ انہاں واسطے التماس دعا ہے خالق کائنات انہاں دے درجات وچ مزید بلندی عطا فرمائے میرے خالقہ مقروض دا قرضہ اتنی جلدی ادا کر جتنی جلدی حضرت حور دی معافی ہوئی اتنی جلدی دا قرضہ معاف بے گھر نو گھر عطا فرما بے اولاد نو اولاد نصیب فرما اس محفل پاک ذکر پاک دا صدقے وچ خالقہ منگنے اس قابل تے نہیں پھر بھی منگنے تیرے کوئی منگنے بے زر نو بے زر دے دے بے گھر نو گھر دے دے جدیاں صرف بیٹیاں نے انہاں نو اولاد نرینہ بھی عطا فرما تمام مومنین دیاں دلی دعاواں قبول فرما ٹینشنہ دور فرما اس ملک پاکستان چو ٹینشنہ دور فرما ملک نو آسودہ حال فرما مومنین دا تحفظ فرما ترائے واسطے انہاں دے دینا جنہاں دی تو نہیں موڑتا ساڑی موڑنا ہے اسی بھی کئی باری موڑنے ہیں اسی تیری زد جو کہ نہیں ساڑے تے کرم کر ترائے واسطے قرآن برکت واسطے کھولنا پہلا واسطہ دے رہے ہیں ساڑے گناہ معاف کر دے ساڑے دعاواں قبول فرما علی اصغر دے آخری سال واسطہ آمین کہہ دو ایک بار سال ساڑے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاواں مستجاب فرما دوسرا واسطہ دینا تیسرے تے دعا ختم بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ ساڑے گناہ معاف فرما ساڑے حال تے رحم فرما ساڑیاں دلی دعاواں قبول فرما آخری واسطہ ایسا دے رہے ہیں ہر مومن دی دل جڑی خواہش ہے دعا ہے تیرے اگے کرنی ہے قبول کرن لگے تے ایتھوں اٹھن تو بعد سانو اطلاع آ سکتی کہ تہاڈی دعا قبول ہو گئی تے تہاڈا کام ہو گیا ہے تو اللہ کل شیء قدیر ہے واسطہ یہ تو اگے میرے کول کوئی نہیں تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بہ بہ کے ٹرن دا
جدو بازار چ بہ کے ٹردے سن تے فرماندے سن نانا امت نو سمجھا جنہ دا کلمہ پڑھیے انہاں دیاں دھیاں نو نہیں ماردا میرے خالقہ بی بی دے انہاں لمحیاں دا واسطہ ساڈے گناہ معاف فرما توبہ قبول فرما توبہ تے قائم رہن دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و سہرا و بناہما اللہم صلی علی محمد